اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی، یعنی تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، معکم جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میرا خوف ہی دل میں رکھو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق و باطل کے ساتھ گڑ مڑ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق بات کو چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کہ تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو بھاری معلوم نہیں ہوتی ہے، خاشعین جو خشوع خضوع کرنے والے ہیں، یعنی دھیان اور عاجزی سے نماز پڑھنے والے ہیں، ان پر بھاری نہیں ہوتی ہے نماز۔ خشوع خضوع کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفت اور کیا ہے جی؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا دیکھیں جی، اسرائیل شروع میں لفظ آیا یا بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے، ایک اسرا اور دوسرا ایل۔ اسرا کہا جاتا ہے عبد یعنی بندے کو، اور ایل کہا جاتا ہے اللہ کو۔ تو اسرائیل معنی یہ ہوگا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، ان کی بیٹی کوئی بھی نہیں تھی۔ ان 12 بیٹوں میں سے اللہ نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغمبرانہ صفات عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا تھا۔ اور باقی جو ان کے بھائی تھے، جمہور کا قول یہی ہے کہ ان کے اور کوئی بھائی نبی نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد در اولاد ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً کوئی 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے، اور ان میں سے جو آخری جو پیغمبر تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو آخری نبی آئے، وہ آخری پیغمبر کا نام کیا تھا جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل میں ٹوٹل کتنے پیغمبر آئے؟ تقریباً 4000 پیغمبر آئے، اور آخری پیغمبر کا نام کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آگے دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے ذکر فرمایا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ 4 مشہور آسمانی کتابیں نا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ان میں سے پہلی 3 کتابیں انہی کو دی گئی تھیں، اور ان میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی وہ کون سی تھی؟ تورات۔ اور زبور کس کو دی گئی جی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ بات یاد کرنے والی ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ اور ان میں ایسے پیغمبر بھی تھے کہ جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ نہیں کہ نبی بنے تھے بادشاہ، اللہ نے نبی بھی بنایا تھا، ساتھ میں اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آخری دور میں وہ مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، پیغمبر بھی تھے ساتھ میں نا۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، کتنے بڑے بادشاہ تھے۔ اللہ نے ان کو ظاہری باطنی دونوں نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا۔ تو اس سے پہلے بنی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے، عام انعامات، ان کا ذکر تھا، اور آگے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو خاص انعامات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفِ بِعَهْدِكُم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، یعنی جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تم اس کو پورا کرو، میں نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں اس کو پورا کروں گا۔ یہاں پر تو اجمالاً صرف اتنی بات کی نا کہ وعدہ کیا، وعدے کو پورا کرو۔ اب وہ وعدہ تھا کیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں یا 6ٹھے پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ 6ٹھے پارے کا غالباً 7واں رکوع ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق پختہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ دی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو، وعزرتموہم، اور تم ان کی عزت کرو، قدر کرتے رہو، ٹھیک ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ بھی دیتے رہو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ تو یہ کام تھا جی بنی اسرائیل کے ذمے، تو وہ پورا کرتے رہیں۔ جب وہ یہ پورا کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اوف بعہدکم، میں نے پھر تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے بنی اسرائیل، میں وہ وعدہ پورا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ تھا؟ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور مٹا دوں گا تمہاری خطاؤں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں داخل کروں گا، جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ اس معاہدے کی تفصیل ہے جو یہاں پر مختصر ذکر فرمایا، اور وہاں 6ٹھے پارے کے اندر تفصیلاً ذکر فرما دیا کہ ان کے کرنے کے کیا کام تھے، پھر اللہ نے اپنے ذمے کیا کام لیے تھے، اس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، آگے فرمایا جی فرحبونی، ٹھیک ہے نا، کہ مجھ ہی سے خاص ڈرتے رہو، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم پر ایمان لاؤ۔ قرآن کریم کیا کرنے والا ہے جی؟ مصدقا لما معکم، یہ قرآن کریم تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تورات کی، زبور کی، انجیل کی، جو اصل آسمانی کتابیں تھیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ولا تکونوا ولا کافرین بھی، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے منکر اس کے۔ اے بنی اسرائیل، اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری طرف دیکھ کر دوسرے لوگ بھی انکار کریں گے، بات سمجھ آ گئی؟ تو جو دوسرے لوگ انکار کریں گے تو ان کا وبال بھی تمہارے اوپر ہی پڑے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الفاظ اس طرح ہیں کہ من سنّ سنتاً حسنہ، جس کسی نے اچھی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی، کسی سنت کو زندہ کیا اور اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی عمل کیا، تو ان لوگوں کے برابر اس بندے کو بھی اجر ملے گا جس نے اس سنت کو جاری کیا، اور ان کے اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا، برائی اختیار کی، لوگوں میں برا طریقہ چلا دیا، اور اس پر اب جتنے لوگ چلیں گے، جتنا گناہ ان کو ہوگا، اس رائج کرنے والے کو بھی اس پر گناہ ہوگا، سب گناہ اس کو بھی ہوگا، تو ان کے گناہ میں پھر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ کوئی ایسا عمل کر کے جایا کرو کہ جو آخرت میں فائدہ مند ثابت ہو، کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ جس کے ذریعے سے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے۔ تو اس ضابطے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ امت جتنی بھی نیکیاں کر رہی ہے وہ تمام کی تمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اچھے طریقے سارے ہمیں بتائے ہیں۔ اور جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ جو نبی کا نقصان کرے گا تو آخرت میں پھر بتاؤ آپ اس کا کیا خمیازہ ہوگا، پھر اس کو کیا اذیت تکلیف ہوگی کہ جو نبی کا نقصان کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا نماز پڑھ کے جو نبی کا حق ہے ثواب پہنچانا وہ پہنچاؤ۔ اگر آپ گناہ کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، تو مطلب نبی کے حق میں آپ نے حق تلفی کی ہے، لہٰذا اس حق تلفی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لے لو، تھوڑی نہیں لینا، کیونکہ دنیا جو ہے نا یہ، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ ہمارے نزدیک تو کس کی قیمت ہے؟ سونے کی ہے، چاندی کی ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈز ہے، ان کی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت کے مقابلے میں، قرآن کریم کی ایک آیت لفظ قاف جو 26 پارے میں آتا ہے، قاف، یہ ایک قاف ہے، ساری دنیا کے خزانے ایک طرف ہو جائیں اور صرف قاف ح میم، یہ جو حروف ہیں جو قرآن کی آیت مختصر، یہ اس کے مقابل میں نہیں بن سکتے ہیں۔ دنیا بھر جائے خزانوں سے لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو ان کی قیمت کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ سے آخرت مانگنی چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ،
اور یہاں پر لا محذوف ہے، مقدر ہے، اصل میں یہ ہے کہ ولا تکتموا الحق، ٹھیک ہے نا، اور نہ چھپاؤ تم حق کو. حق کو مٹانے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. حق کو کیسے مٹایا جاتا ہے؟ ایک یہ کہ حق بات کو بیان نہ کیا جائے. ظاہری بات ہے کہ جب حق کو بیان نہیں کیا جائے گا تو آنے والی نسلوں کو کیا پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے و باطل کیا ہے. آج کل تو فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، اللہ جانے اور کیا کچھ چیزیں ہیں، ان کے اندر بہت سارے ایسے خرافات اور اپنی طرف سے چیزیں بنی بنائی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اور موجود ہیں. تو بہرحال جن کا شریعت سے کچھ تعلق بھی نہیں ہے، کوئی حضور نے ہمیں اس کے بارے میں سبق نہیں دیا ہے، صحابہ نے وہ سبق نہیں لیا. آج یہاں پر لوگ ان چیزوں کو لیتے ہیں اور عام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حق بات کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے. تو اس کے لیے ذرائع اختیار کریں. کس طریقے سے اب لوگوں کا رجحان کس طرف ہے، لوگ کس طرف زیادہ جا رہے ہیں، اس طرف جا کر وہیں پر جا کر لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کریں، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ حق کیا چیز ہے اور باطل کیا چیز ہے، تاکہ لوگ باطل چیزوں سے، خراب چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں. ورنہ جو حق بیان کرنے والے اگر اس میں نہیں جائیں گے تو وہ انہی خرافات کو دیکھتے ہوئے، انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مزید اور آگے بڑھیں گے اور آگے بھیجتے رہیں گے اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتے رہیں گے. تو لہٰذا حق بات کرنی ہے، ڈھنکتے کی چوٹ پر کرنی ہے، اور جہاں پر خرافات بدعات زیادہ ہو رہی ہیں وہاں پر اس طریقے کے مطابق، جس طریقے سے گمراہیاں پھیل رہی ہیں، اسی طریقے کے مطابق جا کر وہیں پر اس کی روک تھام کر کے وہاں پر حق بات کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حق کو ملغوبہ بنا دیا جائے. مطلب یہ کہ حق اور باطل کو اس طرح خلط ملط کر دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے. اپنی طرف سے دین کے اندر اضافہ کر دیا جائے، پھر لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ اصل دین کیا ہے اور جو اپنی طرف سے بنایا گیا ہے وہ کیا ہے. اس لیے بدعات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، بدعات سے بھی لوگوں کو روکنا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، ادا کرو تم زکوٰۃ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہاں سے ثابت ہو گیا. جی أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، مردوں کے لیے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو. آج ہمارے واعظ تبلیغ کے اندر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کا خود عمل نہیں ہوتا ہے. جب کوئی بندہ واعظ تبلیغ کرے اور خود اس پر عمل کرے گا تو اس بات کے اندر اثر بھی پیدا ہو جاتا ہے، مؤثر بات پیدا ہوتی ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ اتنی موٹی باتیں بھی تو نہیں ہیں کہ تمہارے عقل میں نہ آتی ہوں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. صبر اور نماز مدد طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگی، بلکہ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. اللہ ہمیں کیا فرمایا سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور یا اللہ آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ دیکھو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور خود جو ہے نا صبر اور نماز سے مدد مانگتے ہیں. بھئی یہ صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگتے، مدد اللہ سے مانگتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. آگے کیا فرمایا جی؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان پر نماز بھاری نہیں ہے، وہ نماز پڑھ لیں گے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ، عاجزی کرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ایسے مومنوں پر نماز بھاری نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی صفات عطا فرما دیں کہ ہمارے اوپر بھی نماز بوجھ نہ ہو، ہم بھی بآسانی طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور نماز پڑھ سکیں. آمین.